بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط الصلاۃ اردو کا سبق نمبر 12۔ آج ہم پڑھیں گے باب سنن الوضوء، باب وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ این باب در سنت های وضو است وہی عشرن یا عشرتن و 10 وآن 10 اند الاول تسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، پہلے نمبر پر کام ہے جب وضو کرے گا تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اول نام بردن اللہ تعالیٰ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صرف بسم اللہ گفتن است در ابتدائی وضو۔ ابتداء الوضو معنی وضو کی ابتدا میں، وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ پہلی سنت ہے۔ والثانی نمبر 2 غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء، دوم شستن دستهای از 3 بار پیش از داخل کردن آنها با آوند۔ دوسری سنت ہے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کا 3 مرتبہ دھونا۔ غسل الیدین ہاتھوں کا دھونا ثلاثا 3 مرتبہ قبل ادخالہما الاناء برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ انا کا معنی ہے برتن، وعلیکم ادخال معنی داخل کرنا یعنی ہاتھ ڈالنا۔ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آدمی نیند سے اٹھ جائے یا کوئی کام وغیرہ کیا ہو۔ والثالث تیسری سنت السواک مسواک کردن است، مسواک کرنا واضح ہے۔ نمبر 4 ویسے جب ہم مزمزہ کرتے ہیں نا منہ میں کیا کرتے؟ پانی ڈالتے کلی کرتے ہیں، تو کلی کر کے ہم کیا کریں گے؟ مسواک بھی ساتھ کریں گے۔ والرابع نمبر 4 المزمزۃ کلی کرنا، نماز میں دہان شستن است منہ دھونا۔ والخامس نمبر 5 الاستنشاق بینی شستن است، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا پھر جھاڑنا، دونوں سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ والسادس نمبر 6 ہے مسح الاذنین، کانوں کا مسح کرنا بماء الرأس، سر کے پانی سے۔ ہمارے مذہب کے مطابق نئے پانی کا لینا ضروری نہیں ہے، بس سر کا مسح جب آپ نے کیا تو کانوں کا بھی کر لے انگوش شہادت سے، اور پچھلا والا جو حصہ ہے کانوں کے اس کو بڑے انگوٹھے سے کرے، اور پھر کیا کرے؟ چھوٹی انگلیاں چونگل کو سوراخوں میں داخل کرے۔ یہ سنت طریقے مستحب۔ والسادس نمبر 6 ششم مسح الاذنین، مسح گوشہا است، کانوں کا مسح کرنا بماء الرأس، سر کے پانی سے، بآب سر۔ والسابع نمبر 7 ہے تخلیل اللحیۃ، داڑھی کا خلال کرنا بالاصوابع، ہاتھ کی انگلیوں سے، ان کانت کثیفتن، اگر گھنی ہو۔ تخلیل معنی خلال کرنا، معنی نیچے سے انگلیاں داخل کرنا۔ بالاصوابع انگلی سے بانگشتان، اگر بودا امبوہ، امبور تیرشی کنا مانا گھنی کا گھن گری بیا بھی صرف خلا لگے، اگر کیا ہو گھنی نہ ہو تو پھر پوری داڑھی کا نہانا یعنی گیلی کرنا، چمڑے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً، وَأَمَّا اگر بہت سبک یعنی اگر کیا ہو باریک ہو، چمڑا نظر آتا ہو، گھنی نہ ہو، فَيَفْرِزُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهَا، نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ فَيَفْرِزُ فرض ہے، إِيصَالُ الْمَاءِ رساندن آب، پانی کا پہنچانا ضروری ہے، إِلَى مَا تَحْتَهَا بپوست زیر آن، چمڑے تک، تحتہا من نیچے تک۔ وَقَذَا اسی طرح ایک اور سنت بھی ہمارے پاس، یسن سنت قضا من اسی طرح ہمچنان سنت است، یہ بھی سنت ہے کہ تخلیل اصوابع الرجلین، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ تخلیل من خلال کردہ انگشتان پایہا، پاؤں کی انگلیوں کا، ان لم تکن مضمومتن، اگر ملی ہوئی نہ ہو، اگر نہ بود چسپیدہ، چسپیدہ من چسپا، ملی ہوئی، ملو سوی زن سڑی گوتی تانگی خپورا نجدی نجدی خود ڈیری نجدی نہیں بے سنات تک، اب ڈیری نجدی نہ لندی تلی بے پاز۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مَضْمُومَةً، اگر اس کی انگلیاں کیا ہو ملی ہوئی زیادہ یعنی تنگ ہوا آپس میں، اگر بودا
چسپیدہ ملی ہوئی ہو، فیفرز ایصال الماء پھر فرض پانی پہنچانا الی مبینہ بیچ تک، بیچ تک پانی پہنچانا ضروری معنی بائیں ہاتھ کی چنگل انگلی سے ہم کیا کریں گے خلال کریں گے، بائیں پاؤں سے شروع کر کے یوں۔ والثامن نمبر 8 ہشتم تکرار الغسل ثلاثاً تکرار شستن است 3 بار، 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا بھی سنت ہے۔ والتاسع نمبر 9 الاستنجاء استنجا کرنے پہلے تیسی بھی ترتیب ذکر نہیں کیا، بالحجر پتھر کے ساتھ بسنگ، او بالمدر یا بکلوخ ڈیلے کے ساتھ لوٹی سرا، او بما یقوم مقامہما یا کوئی چیز ان کے قائم مقام ہو، اس کے نائب بن سکے جس ٹشپ پر وغیرہ ہے، اور چیز ان سے بھی استنجا درست پانی سے پھر کرنا اور زیادہ افضل ہے۔ والعاشر نمبر 10 ختم الاستنجاء بالماء پانی سے استنجا کرنا، استنجا با آب است عند وجود الماء نزد وجود آب، جب پانی موجود ہو۔